الفت مغل بھی ہاسپٹل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر رہے تھے۔ الفت، یہاں پنجاب حکومت کا کوئی نمائندہ داد رسی کے لیے پہنچا؟ میں صرف ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے یہاں پر ہسپتال انتظامیہ اور جو ایم ایس ہے اس سے بات کی ہے، اور جو بچوں کے والدین ہیں ان سے بات کی ہے، زخمی بچوں کی انہوں نے عیادت کی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا ہے کہ اس وقت 8 بچے یہاں پر موجود ہیں اور ان بچوں میں کسی کی بھی حالت خدا نخواستہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کو معمولی کچھ چوٹیں ہیں، کچھ کو آکسیجن کی ضرورت ہے، کچھ کا ایکس رے کیے جانا ہے۔ ان کے کہنا ہے کہ ابتدائی طبی امداد کے بعد کچھ بچوں کو یہاں سے ڈسچارج کیا جا چکا ہے، اور اس ناگہانی واقعے میں 14 بچوں کی جو جہاں باق ہونا ہے اس کو کنفرم کیا ہے ڈی آئی جی آپریشن نے۔ تو اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو 8 بچے یہاں پر ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کانا میں زیر علاج ہیں، اور ایک ٹیچر جو ہے وہ جنرل ہاسپٹل میں اس کو ریفر کیا گیا ہے۔ اس ٹیچر کی اس کو زیادہ وہ زخمی تھی، اس کی حالت تھوڑی زیادہ تشویشناک تھی، تو اس لیے ان کو وہاں منتقل کیا گیا ہے۔ باقی بچے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان میں سے کسی بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، معمولی کچھ چوٹیں ہیں اور ان کا جو علاج معالجہ ہے وہ جاری ہے یہاں پر۔ جی اچھا احمد، آپ جائے وقوع پر موجود ہیں، یہاں سے 5 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، کیا پتہ چل سکا ہے، کیا اہل محلہ نے بتایا ہے یہ 5 افراد کون تھے اور کب سے ٹیوشن سینٹر چلا رہے تھے؟ 1 سال قبل چلا رہے تھے یہ تو پتہ چل سکا ہے، لیکن یہ یہاں پر مقیم کب سے تھے؟ یہاں کے پرانے رہنے والے تھے۔ ابھی اس حوالے سے مزید جو انفارمیشن ہے وہ پولیس باقاعدہ حقائق بتائے گی، اس کے اوپر باقاعدہ ایک بریفنگ جو ہے وہ متوقع ہے کہ وہ بھی دی جائے گی کہ یہ کب کے رہنے والے تھے اور کیا معاملہ تھا۔ لیکن جو ابھی ابتدائی طور پر انفارمیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 5 افراد یہاں سے ٹیوشن سینٹر چلا رہے تھے۔ ایک خاتون تھی گھر کی جو کہ پتہ لگا کہ وہ ٹیوشن سینٹر چلا رہی تھی، اپنے جو دوسرے فیملی ممبر ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے ان کو تھوڑا بہت سپورٹ پڑھانے میں کر رہے تھے، لیکن 5 افراد کے حوالے سے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی۔ تو یہاں پر پولیس آبویسلی موجود ہے، یہاں پر ایدھی جو ہے وہ بھی یہاں پر ہے، ریسکیو بھی ہے، تمام تر متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ریسکیو کی ٹیمیں بھی ابھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہے کہ افراد کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا۔ لیکن یوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح ایک ٹریڈیشن سا ہے لاہور کا کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ ٹیوشن سینٹر ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک گھر کے اندر ہی معمولی نوعیت کا ٹیوشن سینٹر تھا، کوئی رجسٹریشن بورڈ نہیں تھا، کوئی اس کا اس طرح کا نام نہیں تھا، کہیں پہ یہ رجسٹر نہیں تھا۔ لیکن افسوسناک بات اس میں یہ ہے کہ اتنے زیادہ بچوں کی جان کا رسک کیوں لیا گیا، یہ ایک سوچنے والی بات ہے، کیونکہ جو لوگ گھر میں رہتے ہیں ان کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مکان کی چھت یا ان کا مکان، ان کی دیواریں خستہ حالت ہیں یا پھر مناسب ہیں۔ تو بالکل ایسی آپ نے درست فرمایا۔ اچھا احمد، پنجاب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ارکان ابھی تک یہاں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ کیونکہ اب ایک عمارت جب گرتی ہے تو اس کے جو ملحقہ دیگر عمارتیں ہوتی ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں۔ اب کیا صورتحال ہے؟ کچھ معائنہ کیا گیا ہے قریب قریب کے گھروں کا؟ نہ ہی اس طرح کی کوئی ٹیم یہاں پر ابھی پہنچی ہے۔ یہاں پر جو ادارے پہنچے ہیں، فرسٹ رسپونڈ یونٹ جو تھے وہی صرف پہنچے ہیں، جن میں آپ کا فرسٹ آف آل ریسکیو کا ادارہ ہے، اس کے بعد ایدھی کا ادارہ ہے، اور پھر پولیس ہے، پولیس کے بعد پنجاب سیف سٹی اتھارٹی ہے، کیونکہ باقاعدہ طور پر اس کے جو ہیں وہ ایریل ویوز بھی لیے گئے ہیں کہ کہیں اور چھت پہ کہیں اس طرح کا کام تو نہیں ہو رہا۔ تو یہ ادارے جو ہیں یہ پہنچے ہیں۔ ابھی تک ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں تو پہنچی ہیں، لیکن کسی قسم کا معائنہ جو ہے وہ دیگر چھتوں پر چڑھ کر یا ساتھ والے گھروں میں جا کر ابھی تک نہیں لیا گیا۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریسکیو جو ہے اس میں کافی زیادہ متحرک دکھائی دیا، اور اس کو کارڈن آف کروانے کے لیے، کیونکہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور اسپیشلی اس طرح کے علاقوں میں جو کہ تھوڑے کنجسٹڈ بھی ہوتے ہیں، تو لوگ اس طرح کے کیسز کے اندر اور اس طرح کے معاملات میں ظاہری بات ہے اہل علاقہ بھی فوری طور پر آتے ہیں، اور یہاں پر معاملہ کوئی اس طرح کے اہل علاقہ جذباتی اس لیے کیونکہ ان کے اپنے بچے اس حادثے میں جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور علاقے کے بچے بھی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اہل علاقہ جو ہیں وہ خود پر قابو نہیں پا رہے۔ لیکن یہ ہے کہ پولیس نے ایریے کو باقاعدہ ریسکیو کے ساتھ مل کر کارڈن آف جو ہے وہ کیا، اور اس کے بعد ہی ریسکیو نے صحیح پولیس کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ احمد ساتھ رہے گا، الفت مغل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الفت، آپ ہاسپٹل کے باہر موجود ہیں، وہاں سے اب اطلاعات کیا موصول ہو رہی ہیں؟ کیا تمام زخمی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے، انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے یا کر دیا جائے گا جلد ہی؟
جی بالکل، جو اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو بچے ابتدائی طور پر زخمی حالت میں یہاں پر لائے گئے تھے اور جن کی حالت خطرے سے باہر تھی، ان بچوں کو طبی امداد دی گئی اور طبی امداد کے بعد تمام تر اطمینان حاصل کرنے کے بعد ان بچوں کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ 8 بچے اس وقت بھی یہاں پر زیر علاج ہیں۔ کچھ بچوں کا ایکس رے ہونا ہے کہ خدا نخواستہ ان کی کوئی انجری تو نہیں آئی۔ کچھ بچے جو ہیں وہ معمولی زخمی ہیں جن کو طبی امداد دی جا رہی ہے اور ان کو کچھ دیر کے لیے یہاں پر اسپتال میں رکھا گیا ہے۔ کچھ بچوں کو آکسیجن کی ضرورت ہے۔ تو ابھی 8 بچے یہاں پر زیر علاج ہیں۔ اس واقعے کے بعد جب یہاں پر ہم پہنچے تھے تو اس وقت بہت زیادہ یہاں پر رش تھا، کیونکہ فوری طور پر ایئر وے نیوز کی پہلی ٹیم تھی جو اسپتال جس نے جائے واقعے پر پہنچی اور اسپتال میں آ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا اپنے ناظرین کو۔ تو یہاں پر رکت آمیز مناظر تھے، مائیں جو ہیں وہ غم سے نڈھال تھیں، اور میں نے سنا، میری اپنی کم سن اولاد ہے تو میں نے سنا کہ جو والدین، جو باپ تھے خاص کر، وہ اپنے بچوں کا نام لے لے کر پکار رہے تھے۔ تو لوگ ان کو سہارا بھی دے رہے تھے، ان کے اہل خانہ یہاں پر پہنچے، رشتہ دار عزیز پہنچے، تو جو غمزدہ والدین تھے ان کو لوگوں نے یہاں پر سہارا دیا، ان کو حوصلہ دیا، اور یہاں پر اب تقریباً جن بچوں کے جو بچے جہاں باغ ہو چکے ہیں وہ ان کی میتیں اور وہ والدین اب اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے جا چکے ہیں۔ صرف 8 بچے یہاں پر موجود ہیں اور ان کے والدین تو الفت ٹوٹل 35 بچے تھے، 8 THU ہاسپٹل میں موجود ہیں، 14 کے جام بحق ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ باقی بچوں کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا دیگر اسپتالوں میں ریفر کیا گیا انہیں؟ جی ابھی تک یہاں پر ہمیں صرف ایک ٹیچر کی اطلاع ملی ہے کہ اس ٹیچر کو جنرل اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ باقی بچے، موسٹلی بچے ایسے تھے جن کو ہلکی پھلکی چوٹیں آئی تھیں یا پھر وہ خوف زدہ تھے، وہ ڈرے اور سہمے ہوئے بچے تھے، کیونکہ بالکل چھوٹی چھوٹی 4 سال 5 سال سے لے کر 10 11 سال 9 سال 7 سال کے بچے تھے۔ تو وہ بچے ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، تو ان بچوں کو یہاں پر رکھا گیا۔ کچھ بچوں کو فوری طور پر طبی امداد دینے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ جن بچوں کو کوئی چوٹیں نہیں آئی تھیں، وہ صرف ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، ہلکی پھلکی ان کو کوئی اگر ضرورت تھی تو اس کے بعد ان کو یہاں سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ جو جہاں باغ بچے تھے 14 جہاں پر بچے، جہاں باغ بچوں کی میتیں یہاں پر لائی گئیں۔ اب صرف 8 بچے THQ کانا میں صرف 8 بچے زیر علاج ہیں، اور میں سے کسی کی حالت کو، زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ان میں سے کچھ بچوں کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو ان کو آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے۔ کچھ بچوں کے انجری کا خدشہ ہے یا ان کو گہری چوٹیں ہیں تو ان کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے، کچھ کا ایکس رے ہونا ہے۔ تو ابھی 8 بچے یہاں پر زیر علاج ہیں اور الحمدللہ ان میں سے کسی بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جی احمد، آپ یہ بتائیے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبائی وزراء اور یہاں پر جو ذمہ داران ہیں انہیں جائے وقوع پر پہنچنے کی فوری طور پر ہدایت کی تھی۔ ابھی تک یہاں جائے وقوع پر کوئی پہنچا؟ دیکھیں، یہاں پر میں پہلے بھی جس طرح کے بتایا کہ یہاں پر جو پہنچے وہ صرف فرسٹ رسپانس یونٹ سے، جن میں پولیس، ایدھی، ریسکیو اور پنجاب سیف سٹی اتھارٹی، صرف یہ تھے۔ اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ کے لوگ یہاں پر پہنچے تھے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی تک کوئی منسٹر یہاں پر پہنچا ہو، کوئی MP یہاں پر پہنچا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو پولیس کے اعلیٰ افسران تھے وہ پہنچے صرف، یا پھر جو ریسکیو کے اعلیٰ افسران تھے وہ پہنچے، انہوں نے مونیٹر کیا خود اس آپریشن کو ہوتے ہوئے۔ لیکن کسی قسم کی کوئی حکومتی سطح سے کوئی شخصیت، اعلیٰ شخصیت جو ہے وہ یہاں پر ابھی تک نہیں پہنچی۔ تاہم یہاں پر اس وقت بھی ریسکیو کا عملہ موجود ہے، پولیس کا عملہ موجود ہے۔ جو گھر ہے اس کو باقاعدہ طور پر کارڈن آف کیا ہوا ہے، اور جو علاقے میں باقاعدہ طور پر ایک سوگ کی فضا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے جاں بحق ہوئے ہیں ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، اسی گلی سے، اسی محلوں سے ہے۔ تو یہاں پر جب ان کی ڈیڈ باڈیز لائی گئی ہیں تو ایک کوہرام سا مچ گیا جیسے ہی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں۔ ماں جب دیکھ رہی ہے اپنے بچے کی ڈیڈ باڈی کو کہ وہ بچہ پڑھنے گیا تھا اور مردہ حالت میں آیا ہے، تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہے۔ جو اہل علاقہ ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور اسی لیے جو پولیس کو ہیں ان کو قابو کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے جذبات جو ہیں وہ تھوڑے افسردگی میں ہیں، اور ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک عجیب سا ماحول یہاں پر جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔